مناظرے کے چیلنج دیتے ہیں، حیات ممات کے سلسلے میں کہتے ہیں کوئی زندہ ہے تو آ جائے. آؤ میں الحمدللہ زندہ سلامت بیٹھا ہوں، اس مولوی نو لے کے آؤ. میں دن کے تارے نہ دکھاؤں، مجھے قریشی صدیقی نسل نہ کہنا. جو ہم گفتگو کر رہے ہیں شریعت پہ، دین پہ، ناموس رسالت پہ، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ہمارے پاس عقیدہ حیات النبی کے دلائل نہیں ہے. ماں یہ جیاں پتر نہیں جایا جرا عقیدہ حیات النبی دا منکر تھی کہ علماء حق نال گہل کرے چا. جو چیلنج کر رہے ہیں نا مولوی خضر، اس کو ہمیں تاریخ دے، وقت طے کرے، آئے یہی میں آؤں گا اس کے. اور یہ کہتا ہے حیات النبی پر میرے ساتھ بات کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا. ہم نے کہا آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہ آپ کبھی آؤ تو صحیح نا ذرا میدان میں پیمپر لگا کر. آپ آؤ انشاءاللہ. آپ نے خود کہا تھا کہ دن کو تارے میں دکھاؤں گا. پھر ایک کلپ اس کا اور بھی ہے، کہتے ہیں سائنس پڑھی ہوتی تو پتہ ہوتا دن کو تارے موجود ہوتے. میں رات کو سورج دن کو تارے دکھائیں گے، دن کو تارے. سینس پڑی ہوتی تو دن کو تارے موجود ہوتے ہیں. رات کے سورج کے لیے دن سینس نہیں کہتی. تجھے وہاں بھی جہالت ملے گی تو دن کے تارے کہتے ہیں میں رات کو سورج دکھاؤں گا. میں دن کے تارے نہ دکھاؤں، مجھے قریشی صدیقی نسل نہ کہنا. کو تو کہتے ہیں نا لم یبوج عقل نہ بود تولد بسود. ایک جگہ کہتے ہیں دن کو تارے دکھانے والی بات غلط، دوسری جگہ خود کہتے ہیں کہ میں دکھاؤں گا. اسی کو کہتے ہیں اوپر والی منزل کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہونا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ مناظرے اور علامہ خضر حیات، یہ بڑے بڑے علماء ہمارے اکابرین، ان کا نام لینے کی آپ کو ضرورت نہیں. آپ صرف اور صرف ایک مرتبہ کبھی تشریف لے نہیں لا سکتے تو ہمیں وہاں بلائیں. صرف آپ عقیدہ کو چھوڑ دیں، دلائل کو چھوڑ دیں، صرف آپ تنقید کر دیں. آپ یہ کہیں کہ ہم حیات النبی کو مانتے ہیں، ابو جہل قریشی کو زندہ نہیں مانتے. ہم نے ان کو کئی مرتبہ کہا کہ آپ صرف یہ لفظ لکھ دو کہ ہم خمینی کو قبر میں زندہ نہیں مانتے، اندرا گاندھی کو نہیں مانتے، ابو جہل قریشی کو نہیں مانتے، عتبہ شیبہ کو نہیں مانتے، لیکن یہ مرتے مر جائیں گے. زہر کا پیالہ نہیں، پورا کا پورا مونگرا پی جائیں گے. لیکن یہ کبھی بھی انشاءاللہ اس چیز پر نہیں آئے گا. آپ ان سے یہی کہو کہ آپ حیات النبی مانتے ہو، باقیوں کو نہیں مانتے. جب آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر فتو نتو گاما قبر میں زندہ، آپ کو حیا کرنی چاہیے حیات النبی کا نام لیتے ہوئے. آپ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ خمینی بھی زندہ، آپ کا عقیدہ ابو جہل قریشی بھی زندہ، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر کافر، ہر منافق، ہر مشرک قبر میں زندہ ہے، تو پھر حیات النبی کا نام نہیں لینا چاہیے. یا آپ لکھ دو میں صرف نبی علیہ السلام کی حیات کا قائل ہوں، باقی کسی کی حیات کا قائل ہوں. جب دلیل دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کلیب بدر والے ہمارے اکابرین نے نہیں سنا تھا. دلیل دیتے ہیں کلیب بدر والی ہمارے جو اکابر وہاں پر پڑے تھے انہوں نے سنا تھا، اور نتیجہ نکالتے ہو حیات النبی کا. اس لیے ان کو شرم کرے گا. صرف آپ سامنے بیٹھ کر اپنا عقیدہ واضح کر دو. بزرگ کتاب لکھ رہے ہیں حیات الاموات، بزرگ کتاب لکھتے ہیں سماع الموتا. بزرگوں نے کتاب لکھی ہر مردے کا سننا. وہ تو کہتے ہیں جو دنیا کے اندر بہ رہا تھا یقال لہو ڈورا، وہ بھی قبر میں سنتا ہے، اور تم کہتے ہو نہیں ہم تو صرف درود و سلام کی قائل. تو پہلے پیدا ہوتے بزرگوں کو مشورہ دیتے نا، ان کو دن میں تارے دکھاتے یا رات کو خچر دکھاتے، ان کو کہتے بزرگوں یہ کیا لکھ رہے ہو سماع الموتا. اس وقت لکھنا چاہیے تھا نا کہ بھائی صرف ہم صلاۃ و سلام کے قائل ہیں. نور الحسن شاہ بخاری کو مشورہ دیتے جنہوں نے لکھی حیات الاموات. حیات الاموات کا معنی ہر مردے کا زندہ ہونا، ادھر مردہ بھی اور ادھر زندہ بھی. ایک چیز تو کہو نا، یا کہو قبر والے زندہ ہیں یا کہو قبر والے مردہ. یہ کیا کہتے ہیں قبر والے مردے جیندے، قبر والے مردے جیندے. یہ تو وہی بات ہے نا. وہ ایک ذاکر بیان کر رہا تھا اور عوام نہیں رو رہی. اس نے کہا لوگوں حضرت حسین پر بڑا ظلم ہوا، بڑا ظلم ہوا. اتنا ظلم ہویا کہ ادھی رات دا ٹائم ہے تے دھوپ دے اندر حضرت حسین دا گھوڑا بدا رہیا. آدھی رات کو سخت دھوپ کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا دھوپ میں سڑتا رہا. عوام رونے لگے. عوام بھی ایسی تھی نا پھر بھئی آدھی رات کو سورج تمہارا باپ نکالے گا. اس لیے قبر میں کیا ہے، مردے زندہ ہیں. یہ ان کو بھی یہی کہو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. اگر تمہیں شک ہے نا اس چیز پر جو ہم نے نازل کی اپنے خاص بندے پر، قرآنی آیات میں تمہیں شک ہے تو فاتو بسورۃ من مثلہ، حیا کرو اس طرح کی ایک آیت لے آؤ. ہم تمہیں ایک نہیں کئی آیتیں دکھاتے ہیں. ثم انکم یوم القیامت تبعثون،
دوبارہ زندگی قیامت کے دن ملے گی. ہم قرآن کی آیات دکھاتے ہیں کہ یمسک التی قضا علیہ الموت، جس پر موت آ جائے اللہ اس کی روح کو روک لیتے ہیں. ہم دکھاتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء امواتا، اوپر والا حصہ زندہ کے لیے، ظہرها للاحیاء و بطنها للاموات. ہم تمہیں دکھاتے ہیں اخرجت الارض اثقالها اے کنوزها و امواتها. ہم تمہیں دکھاتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اے قُرِنَتِ الْأَرْوَاحُ بِالْأَجْسَادِ، روح جسم کا ملاپ پھر یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. ہم تمہیں اس مضمون کی مِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ یُبْعَثُونَ، ہم تمہیں اس طرح کی آیتیں دکھاتے ہیں. تم بھی تو شرم کرو، ایک آیت تو دکھاؤ نا. خواب آیا جی، فلاں آیا جی، قصے، کہانیاں، روایتیں، پمفلٹ، مثالیں، عقلی دلیلیں یہ نہیں چلتی. قرآن کے مقابلہ اگر کرنا ہے تو قرآن کی آیت لے آؤ. اگر کہتے ہو نا کہ انہوں نے خود بنائی ہیں تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور ہم بڑے پیار سے کہتے ہیں اگر قرآن کی ایک آیت کوئی مولوی لے آئے جس آیت کے اندر یہ ہو کہ مرنے کے بعد جو روح جسم سے نکلتی ہے وہ قیامت سے پہلے عادتاً اس جسم کے اندر واپس آ جاتی ہے، ایک آیت لے آئے تو ایک ایک لفظ پر 1-1 لاکھ روپیہ انعام بھی دیں گے، تمہارا مذہب بھی قبول کریں. لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے یہ للڑ میرے آزمائے ہوئے.